8 شروع ہونے سے ایک آیت پہلے والی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کو اس کی سرزمین سے نکالنا چاہتی ہے تو اللہ رب العالمین اپنے نبی اپنے رسول کو عزت دیتے ہیں، اور جو قوم ان کو نکالنا چاہتی ہے اللہ ان کو نکال دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اللہ کا اصول رہا ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے حالات لے کر آئے کہ آپ تنگ ہو کر مکہ چھوڑ دیں، اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ کرام پر بھی مشرکین مکہ ایسے حالات لے آئے کہ آپ کے صحابہ بھی ان حالات کی وجہ سے کہ مکہ کو چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو آپ کو آپ کے ماننے والوں کو نکالنا چاہتے ہیں ایک دن وہ خود اس شہر سے نکل جائیں گے، یا اس شہر میں اگر وہ رہے تو پھر ان کو اللہ ایسا پکڑے گا کہ پھر ان کو کوئی چھڑوا نہیں سکے گا۔ تو مکہ کا ظلم و ستم جب بڑھا تو حضور کے صحابہ سب سے پہلے ہجرت کی حبشہ کی طرف، حضور کے صحابہ نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حتیٰ کہ مشرکین مکہ کے ان کارستانیوں کی وجہ سے آپ نے بھی ہجرت فرمائی۔ جب ہجرت فرمائی تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ آپ ہجرت فرمانے کے بعد کوئی 2 سال بھی نہیں گزرے تھے، بدر کا میدان لگا۔ بدر کے میدان میں جتنی بھی حضور کو اور حضور کے صحابہ کو شہر مکہ سے نکالنے والے تھے وہ سارے کے سارے مشرک سردار بدر کے میدان میں مارے گئے۔ تو اللہ نے اپنا اصول دکھا دیا، اور پھر کچھ عرصہ گزرا، 6 سال گزرے، تو 6 سال کے بعد پھر وہی سرزمین مکہ، جس سرزمین سے صحابہ کرام کو نکالا گیا ظلم و ستم کر کے، جس سرزمین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا، آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی،
6 سال کے بعد، بدر کے 6 سال کے بعد پھر وہی سرزمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی تھی، جس جگہ سے آپ کو نکالا گیا، اور پورا فتح کیا ہو گیا؟ مکہ فتح ہو گیا، پورا مکہ فتح ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، 2 سال فتح مکہ کے بعد، 2 سال کے بعد پوری عرب کی سرزمین پر کہیں مشرک نہیں تھا، کہیں یہودی نظر نہیں آتا تھا۔ تو اللہ نے اپنا طریقہ جو سنت اللہ، سنت من قد ارسلنا، یہ اللہ کا ہمیشہ کیا رہا ہے، پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسے، پہلے رسولوں کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہمارے رسولوں کو نکالنا چاہتے ہیں پھر ہم ان کو نکال دیتے ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیتے ہیں، کہ جب فتح مکہ کے بعد 2 سال کے بعد پھر ہر طرف سے پوری عرب کی سرزمین پر مسلمان ہی نظر آتے ہیں سارے، اور جو بھی نام لینے والا ہوتا اسلام کا نام لینے والا ہوتا۔ تو اللہ نے یہ دکھا دیا، اور اللہ نے فرمایا یہ طریقہ جو ہے وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَبْدِيلًا، یہ اللہ کا جو طریقہ ہے یہ کبھی تبدیل نہیں ہوا، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی، اور ہمیشہ ایسا ہے، ہمیشہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی عزت کرواتا ہے جس بندے کو ناجائز جس جگہ پر سارے اکٹھے ہو کر ذلیل کرنا چاہیں تو اللہ اسی جگہ پر اسی بندے کو عزت دلواتا ہے، عزت دلواتا ہے۔ اور جس بندے کو حقیر بنایا جائے جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، اللہ اسی معاشرے میں، اسی سوسائٹی میں اس کو عزت دیتا ہے۔ تو اس لیے تو فرماتے ہیں ساری دنیا اکٹھے ہو کر اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے اور اللہ اس کو عزت دینا چاہے تو ساری دنیا اکٹھے ہو کر اس بندے کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے اور ساری دنیا اکٹھے ہو کر اس کو عزت دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس بندے کو عزت نہیں دے سکتی۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنے طریقے سے، اور حضور کو تسلی دی وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَبْدِيلًا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی، اے محبوب اگر حالات ایسے ہیں، یہ مکہ والے آپ کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور آپ کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ آپ اس سرزمین کو چھوڑ دیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ خود بخود کیا ہو جائیں گے، اس زمین سے ختم ہو جائیں گے، اور ہوا بھی ایسے۔ تو یہ تسلی دی گئی ہجرت سے، جو حالات پہلے گزر رہے تھے کہ ہر طرف سے ظلم و ستم تھا مشرکین کا، صحابہ کرام کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کی اس روش سے، ان کے اس ظلم و ستم سے آپ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ایک دن ایسا آنے والا ہے، ہم ایسا کریں گے ان کے ساتھ، اور اللہ نے کر کے دکھایا۔ اور پھر کہ اب آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں مکہ میں، اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ مکہ میں رہ رہے ہیں، ان کے ظلم و ستم بھی آپ کے صحابہ سہ رہے ہیں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہاں پر جہاد کا حکم نہیں ہوا مکہ میں، مکہ کی زندگی، مکی زندگی میں اللہ نے فرمایا آپ ایسا کریں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، آپ نمازیں قائم کریں۔ یہاں پر جہاد کا حکم نہیں ہے، جب مدینہ میں گئے ہجرت کر کے وہاں پہ جہاد کا حکم آ گیا، اب ان سے جہاد کرو۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، اے محبوب آپ نمازیں قائم کریں، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ آفتاب کے آپ نمازیں قائم کریں آفتاب کے نکلنے سے رات کے ڈھلنے تک،
الی غسق اللیل، رات کے آنے۔ یہ اس میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں آ گئیں اس وقت میں۔ زوال جو شروع ہوتا ہے، زوال کے بعد ظہر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہے نا کہ آفتاب کے زوال سے لے کر رات کے اندھیرے تک، غسق، ہاں جی، جب اندھیرا چھا جائے، رات کے اندھیرے تک، اب اس میں کتنی نمازیں آ گئیں؟ 4۔ وقرآن الفجر، اور صبح کی نماز، وقرآن الفجر، اور صبح کی نماز، تو کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5۔ آپ 5 نمازیں ادا کرتے رہیں۔ یہ معراج کے بعد ہوا، یہ آیت معراج کے بعد۔ معراج سے پہلے کیونکہ 5 نمازیں نہیں تھیں، اور جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے اس وقت مخالفت کا زور تھا، مشرکین مکہ کی مخالفت کا زور شور تھا، اور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا بھی زور تھا۔ جب آپ معراج کر کے واپس تشریف لائے، جب آپ نے بتایا تو پھر کتنی مخالفت ہوئی، اس پر کتنی باتیں ہوئیں حضور کے معراج پر۔ حضور جب یہ نمازیں اللہ نے دیں، اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ نمازیں قائم کریں، ہاں جی، دن کی 5 نمازیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اب ان 5 نمازوں میں صبح کی نماز کی اہمیت بتائی گئی۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ صبح کی نماز وہ نماز ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ 2 وقت ہیں، حدیث میں آتا ہے اور قرآن میں بھی ہے، 2 وقت ایسے ہیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، ایک صبح کی نماز کے وقت اور ایک عصر کی نماز کے۔ یہ 2 وقت بڑے اہم ہیں، اس لیے صبح کی نماز اور عصر کی نماز بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ جب فرشتے آئیں تو اس وقت ہم نماز میں ہوں، اور جب فرشتے واپس جائیں تو اس وقت بھی ہم نماز میں ہوں، تاکہ فرشتے ہماری گواہی دیں اللہ کے سامنے کہ اے اللہ ہم جب گئے تو تیرے بندے نماز میں تھے، جب ہم آئے تیری طرف تو تیرے بندے نماز میں تھے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کی نماز جو ہے وہ ہے کہ جس میں فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ مشہودا، حاضر ہوتے ہیں۔ تو صبح کی نماز کا پڑھنے کا اہتمام ضروری ہے۔ ہماری مساجد میں حال یہ ہوتا ہے کہ صبح کی نماز میں نمازی کم ہوتے ہیں، باقی نمازوں میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ صبح کی نماز میں نمازی زیادہ ہونے چاہیے۔ اس بات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ صبح کی نماز میں انسان سست ہو جاتا ہے، غفلت کی نیند میں ہوتا ہے، اور بستر پہ جب ہوتا ہے تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ وہ نماز کی طرف نہ آئے، تو جب بستر کو چھوڑ کر اور آرام اور اپنے سکون کو چھوڑ کر اٹھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت بھی جوش میں ہوتی ہے، اور پھر فرشتے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارے جاتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں، اور ان کی جو رپورٹ لکھی جاتی ہے، جو لکھتے ہیں اور اللہ کے ہاں وہ پہنچاتے ہیں، تو اللہ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے صبح کی نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اپنے اہل و عیال کو جگانا چاہیے۔ یہ تو 5 نمازیں ہوں گی، اور چھٹی نماز یہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں اللہ نے فرمایا اے محبوب 5 نمازیں بھی ادا فرمائیں، اور رات کے کچھ حصے میں فَتَهَجَّدْ بِهِ، پس آپ اس میں تہجد کی نماز پڑھیں، فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور وہ تہجد کی نماز جو ہے نا ایک آپ کے لیے زائد چیز ہے، نفل ہے، نافلہ زائد چیز ہے، وہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ فرض نمازیں 5
اور تہجد کی نماز آپ کے لیے وہ نفل ہے، زائد ہے۔ اور رات کے کچھ حصے میں بس آپ پڑھیں تہجد کی نماز نافلۃ لک، جو کہ آپ کے لیے ایک نفل ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اے محبوب آپ کا رب آپ کو اس مقام پر کھڑا فرمائیں گے جو مقام محمود ہے، مقام محمود۔ اب یہ مقام محمود کیا ہے کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، اور یہ دعا بھی ہم پڑھتے ہیں اذان کے بعد، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا، یہ جو پڑھتے ہیں ہم اذان کے بعد۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ مقام محمود یہ وہ مقام ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر نفسا نفسی میں ہوں گے۔ ہر ایک پیغمبر کہے گا اے اللہ بس مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ تو اس حال میں کوئی کسی کے لیے کچھ سفارش نہیں کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے پیارے نبی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر آپ کو اللہ رب العالمین کھڑا فرمائیں گے، جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دربار میں کھڑے ہو کر دعا کریں گے، اے اللہ اس ساری مخلوق کے لیے آسانی فرما اور ان کا حساب شروع کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے حساب شروع ہوگا، کیونکہ سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہاں جی اتنی سخت گرمی، اتنی سخت شدت کہ ہر آدمی پسینے سے شرابور ہوگا۔ تو حضور کی سفارش سے جب اللہ رب العالمین حساب شروع کریں گے تو ساری مخلوق حتیٰ کہ اللہ کے نبی بھی وہ حضور کی تعریف کرنے لگیں گے کہ ان کی سفارش سے ہمارے لیے کیا ہو گئی، آسانی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف ہوگی، حضور کو یہ وہ مقام دیا جائے گا کہ آخرت میں بھی سب سے پہلے جس کی تعریف کی جائے گی وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میدان حشر میں بھی آپ کی تعریف کرنے والی دنیا کی ساری مخلوق ہوگی، ابتدا سے لے کر آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی مخلوق آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک جتنی آنے والے لوگ ہیں، سب کے سب حضور کی تعریف کریں گے۔ مقام محمود وہ جگہ ہے، مقام محمود وہ جگہ ہے۔ اور پھر جب ساری مخلوق تعریف کرے گی تو اللہ میرے رب بھی میرے محبوب کی اس وقت تعریف کریں گے۔ یہ وہ جگہ ہے مقام محمود، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان قریب آپ 5 نمازیں بھی پڑھیں اور تہجد کی نماز بھی آپ پڑھتے رہیں، آپ کو آپ کا رب ان قریب مقام محمود تک پہنچائے گا۔ یہ وہ مقام محمود ہے۔ اور پھر فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، نمازیں بھی پڑھیں اور دعا بھی کریں، دعا کا اہتمام بھی کریں۔ کہ کیسی دعا کریں؟ دعا یہ کریں وَقُلْ، اے محبوب دعا یوں فرمائیں رب ادخلنی مدخل صدق، اے میرے اللہ، اے میرے رب۔ یہ اللہ نے حضور کو دعا سکھلائی کہ کیسے دعا کرنی۔ رب ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب کہ مجھے داخل فرما خوب اچھے طریقے سے،
کہ اگر میں یہاں پہ رہوں مکہ میں تو مجھے یہاں پر بھی اچھے طریقے سے رکھ، اور اگر میں یہاں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاؤں تو وہاں پر بھی اے اللہ میرے سفر کو بھی اچھا بنا، اور جب وہاں پر داخل ہو جاؤں مدینہ میں تو وہاں پر بھی میرے لیے اچھا نظام اور اہتمام رکھ، کیونکہ حالات اس وقت مکہ کے ایسے تھے کہ وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہو گیا اور مدینہ میں پہنچنا ضروری ہو گیا، اور دشمن جو ہے وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہجرت کر کے دوسری جگہ پہ جائیں۔ اس لیے تو جب حضور نے ہجرت کی غار ثور میں، آپ نے جب حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں آپ نے جا کر دشمن سے بچنے کے لیے آپ نے وہاں پناہ لی، تو دشمن نے تعاقب کیا، پیچھے بھاگے، آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اللہ نے آپ کا وہ یہی دعا تھی، اللہ نے فرمایا یہ ہمیشہ دعا کریں، اور یہ دعا جو ہے یہ ہر معاملے کے لیے کرنی چاہیے، یہ بابرکت دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو فرمائی کہ اے محبوب آپ یہ دعا کیا کریں، یہ بہت بابرکت دعا ہے۔ کوئی مسئلہ بھی ہو، کسی مسئلے کے لیے بھی یہ دعا کی جائے تو اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین اس مسئلے کو حل فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ دعا کریں، یوں نماز بھی پڑھیں اور دعا بھی کریں، رب ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب مجھے داخل فرما، داخل بھی اچھا خوب، مدخل صدق کہ میں داخل ہونے والا ہوں اچھے طریقے سے، کہ داخل ہو جاؤں اچھے طریقے سے، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکال کہ میں اگر یہاں سے ہجرت کر رہا ہوں، اے اللہ میں اگر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہا ہوں تو مجھے نکال بھی خوب اچھے طریقے سے، کہ دشمن کے تعاقب سے بھی، دشمن کے ہر قسم کے حملے سے اللہ میری حفاظت فرما، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ سے یہ بھی اللہ نے فرمایا اے محبوب ایسے دعا کرو کہ اے اللہ مجھے اپنی طرف سے میری مدد فرما، سلطان نصیرا، کہ دشمن کی اتنی مخالفت ہے، دشمن جان کے جو ہے نا وہ در پائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے بیٹھے دشمن، آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ نے مدد فرمائی، اللہ انہی دشمنوں کی تلواروں کے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو یہ اللہ کی مدد تھی، اور یہ دعا اللہ نے حضور کو سکھلائی اور بتائی۔ اور جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی درپیش، کوئی تکلیف ہو، کوئی اس طرح کے حالات ہوں تو یہ دعا کرنی چاہیے جو حضور نے دعا اللہ نے حضور کو بتائی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور اسی طرح کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف میں بھی اس کو پڑھا جائے، تو اللہ کہ مجھے اس تکلیف سے اچھے طریقے سے نکال دو، اے اللہ مجھے اس تکلیف سے اچھے طریقے سے بری کر دو، تو یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی اور اس کے علاوہ جو مسئلہ درپیش ہو تو اس میں بھی کہ اے اللہ مجھے اس مسئلے سے نکال، تو وہ پھر بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واجعل لی واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ وقل جاء الحق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد یہ آیات جو ہے نا ساری، یہ جہاں سے ہم نے شروع کیا یہاں تک جب پڑھ لیا ہے اب، یہ ہجرت سے پہلے، یہ ہجرت سے پہلے کا، اور اب جب ہجرت کے بعد اب کیا آیا، ہجرت کے بعد پہلے میدان بدر لگا، بدر کے میدان کے بعد پھر احد ہوا، پھر 6 سال کے بعد فتح مکہ ہوا۔ جب فتح مکہ ہوا حضور مدینہ سے مکہ تشریف لائے، اور مدینہ سے جب تشریف لائے تو مکہ کے آس پاس 360 بت جو ہے ایسے نصب تھے، تو حضور آئے
اور حضور کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور آپ اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ نے خانہ کعبہ کا ایسے جب طواف کیا تو اونٹنی پر کیا تھا، آپ نے ہر ایک بت کو ایسے ہی توڑا، اور توڑتے وقت آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ نے اب کیا کہنا ہے، جاء الحق وزهق الباطل، اب حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا، حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ تو آپ لکڑی بت کو مارتے اور وہ جو ہی وہ پیشانی کے بل گرتا اور آپ یہ فرماتے، اللہ نے فرمایا اے محبوب اب آپ فرمائیں یہ کہ جاء الحق، اب حق آ گیا، اسلام غالب آ گیا ہے، وزهق الباطل، اور باطل جو ہے وہ بھاگ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل جو ہے وہ مٹنے والا ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ ایک نہ ایک دن کیا ہو جاتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو مسلمان جو ہے نا، مسلمان کی نشانی ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل جو ہے وہ مٹنے والا ہے، مٹ کر رہے گا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ ہمیشہ جو ہے حق جو ہے وہ غالب رہتا ہے۔ حق کے اوپر پردے ہیں، پردے، وہ نکھرتا ہے، حق سچ جو ہے وہ نکھرتا ہے کہ جب کھریدا جاتا ہے، کھریدا جاتا ہے، کھرید کر جب حقیقت سامنے آتی ہے وہ پھر سچ کا پتہ چلتا ہے۔ جو جھوٹ ہے نا وہ ابتدا میں بہت مزین ہوتا ہے، وہ ابتدا سے ایسے پتہ چلتا ہے یہ سب کچھ یہی ہے، لیکن جب اس کا رزلٹ نکلتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حق آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا ہے، اور جو باطل ہوتا ہے وہ پہلے بہت ابتدا ہی میں کیا ہو جاتا ہے، مزین ہوتا ہے، اور پھر بنیاد اس کی نہیں ہوتی، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل جو ہے وہ مٹنے والا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور ہم نے قرآن میں جتنی بھی جو کچھ اتارا ہے نا وہ سب کا سب شفا ہے، وَمَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ کن کے لیے رحمت ہے، مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں کے لیے جو ہے نا یہ قرآن سب کچھ ہے، لیکن بے ایمانوں کے لیے جن کا ایمان نہیں ہے، کافروں کے لیے یہ قرآن کچھ نہیں، ایمان والوں کے لیے یہ قرآن سب کچھ ہے، دنیا کے ہر موڑ پر یہ قرآن کام آتا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے ان کے لیے یہ قرآن جو ہے نہ شفا ہے نہ رحمت ہے، بلکہ ان کے لیے یہ خسارہ ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ان کے لیے یہ نقصان دہ ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کو کیا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، ان کے لیے اور کچھ زائد نہیں ہوتا بلکہ زیادہ کیا ہوتا ہے، ان کے لیے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ مومنین کے لیے کیا ہوتی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے۔ ہمارے لیے تو ساری رہنمائیوں کا مجموعہ یہی کتاب ہے، یہی قرآن ہے مومنین کے لیے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اللہ نے فرمایا جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو اعرض ونأى بجانب، پھر انسان جو ہے اکڑتا ہے، اعرض اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، منہ موڑتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر پی کر پہن کر پھر بھی شکر ادا نہیں کرتا، منہ پھیرتا ہے، ونأى بجانب، اور کروٹ بدلتا ہے اللہ سے منہ پھیرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم انسان کو تکلیف دیتے ہیں تو پھر مایوس ہو جاتا ہے، كَانَ يَئُوسًا، پھر مایوس ہو جاتا ہے کہ بس وہ یہی سمجھتا ہے بس اب کچھ بھی نہیں، آگے کوئی راستہ نہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
مایوس تو وہ ہو جس کا خدا نہ ہو، تو اس لیے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی کفر ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے، مومن کو اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے اور امیدوار ہونا چاہیے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، فرما دیجئے کہ ہر انسان عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر، علی شاکلہ، اپنے طریقے پر، ہر آدمی اپنے اپنے طریقے پہ اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، پس تمہارا رب خوب جانتا ہے ہر ایک آدمی کو کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر ہے۔ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر ہے۔ کل سے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔